اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے اپنا گھر بیت اللہ بنایا۔ فرشتوں نے بیت المعمور کی محاذات میں اس کے بالکل سیدھ میں زمین پر اللہ کا گھر بنایا، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کو بنانے کے بعد پھر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی اولاد کو اس زمین پر بسایا گیا اور آباد کیا گیا۔ تو گویا نسل انسانی کی آبادی اس زمین پر بعد میں ہوئی، سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس روئے زمین کے مقامات میں سب سے پیاری اور سب سے محبوب جگہیں وہ ہیں جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور سب سے بدترین جگہیں وہ بازار ہیں۔ ضرورت کے تحت تو انسان بازار جاتا ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن بلا ضرورت جانا، وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے بازاروں کا اور چوراہوں کا رخ کرنا اور وہاں گلی کوچوں میں ویسے ہی وقت کو ضائع کرتے پھرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ فرصت کے اور فراغت کے اوقات، لمحات اللہ کی عبادت میں صرف ہوں اور مسجد میں صرف ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ روز محشر اللہ تعالی جن 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ مرحمت فرمائیں گے، ان 7 خوش نصیب بندوں میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد سے دلی محبت ہو، 5 نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری دیتا ہو، اور کسی ضرورت سے، مجبوری سے، کام کاج سے مسجد سے باہر بھی جائے تو کام کاج کے دوران بھی، کاروبار کے دوران بھی اس نوجوان کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہو کہ کب میں اپنے دنیا کے اس کام سے فارغ ہوں اور مسجد کا رخ کروں، وہاں جا کر اپنے اللہ کو یاد کروں، قرآن پڑھوں، نمازیں پڑھوں۔ تو جس نوجوان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، مسجد سے جسے دلی محبت ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا مسجد سے یہ تعلق، مسجد سے اس کا یہ قلبی لگاؤ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے کے طور پر، اس کے اجر کے طور پر عرش الہی کا سایہ اسے مرحمت فرمائیں گے کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ گھر بسایا، اس کے بعد نسل انسانی کا یہاں آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کے لوگ ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمیں یہاں سے ستارے جس طرح روشن چمکدار نظر آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح عرش پر رہنے والی مخلوقات کو زمین کی وہ جگہیں اور وہ مقامات چمکتی ہوئی روشن نظر آتی ہے کہ جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہوں۔ تو مسجدوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے۔ ہمیں مساجد کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، مساجد کے ساتھ ہر طرح کے تعلق کو اپنے حق میں سعادت گرداننا چاہیے، سعادت سمجھنا چاہیے۔ معمولی سے معمولی انسان کو مسجد کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام دلوا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک
काली कलोटी गरीब घराने की बूढ़ी औरत थी, और उसका ये मामूल था कि जब मस्जिद में कोई ना होता तो ऐसे वक्त में वो मस्जिद जाती और मस्जिद की हर दिन सफाई करती। ये मामूल और इस तरह का माहौल देहातों में आज भी देखने को मिल जाता है कि बड़ी बूढ़ी औरतें जब मस्जिद में कोई ना हो ऐसे वक्त में पहुंचती हैं, सफाई करती हैं। तो बहरहाल इस तरह की एक बुढ़िया दौरे नबूवत में थी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुढ़िया से अच्छी तरह वाकिफ थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, काफी दिन हो गए हैं, क्या वजह है कि मैं उस बुढ़िया को देख नहीं रहा हूं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, उस बुढ़िया का तो कई रोज पहले इंतकाल हो गया था, और हमने खुद ही नमाज जनाजा और तदफीन वगैरह के मराहिल खुद ही तय कर लिए, इन कामों को हमने खुद ही कर दिया, और आपके आराम के मद्देनजर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसरूफ होंगे, आराम फरमा रहे होंगे, तो आपकी मसरूफियत और आपके आराम को सामने रखते हुए आपको इत्तिला देना जरूरी नहीं समझा कि एक मामूली औरत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों तकलीफ दी जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तारीख की किताबों में आता है कि आपने अफसोस का इजहार फरमाया, और आप उस बुढ़िया की कब्र पर तशरीफ ले गए, ईसाले सवाब फरमाया, और यहां तक फरमाया कि इस बुढ़िया को मैं जन्नत में टहलते हुए देख रहा हूं। इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी खातून के बारे में इरशाद फरमाई जो कमजोर थी, बूढ़ी थी, काली कलोटी थी, गरीब घराने से उसका ताल्लुक था, जो गुमनाम किस्म की औरत थी। तो एक गुमनाम इंसान, मामूली समझा जाने वाला इंसान, मस्जिद के साथ जब उसका ताल्लुक कायम हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे वो इज्जतें अता फरमाते हैं, उसे वो बुलंदियां अता फरमाते हैं कि जहां तक हमारा वहम, हमारा तसव्वुर पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए मर्द हों या औरतें हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, मसाजिद की मोहब्बत, मसाजिद के साथ ताल्लुक हर जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, हम सुनते रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो इंसान अल्लाह ताला की रजा के लिए अल्लाह का घर तामीर करता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसे महल अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला बाज औकात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें इंसानों को दिखा देते हैं। हारून रशीद मशहूर बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने एक दफा ऐलान किया कि वो बगदाद में एक जामा मस्जिद बनाएंगे और सारा खर्च खुद उठाएंगे, अपनी जेब खास से वो पूरी मस्जिद तामीर कराएंगे। तो इस ऐलान का बड़ा शोहरा हुआ। तो उसी बगदाद में, उसी बसरा में एक मजदूर रहता था। उसने जब ये ऐलान सुना, उस तक जब ये बात पहुंची, तो उसने दिल में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि इलाहुल आलमीन, मेरे दिल में कोई ऐसी तदबीर डाल, कोई ऐसी बात डाल कि मेरा भी थोड़ा बहुत ही सही इस जामे मस्जिद में हिस्सा शामिल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इसके जहन में एक बात डाली। ये मजदूर आदमी जो इतना कमाता था जिससे बमुश्किल इसके घर का गुजर बसर होता था, अल्लाह ने इसके जहन में एक बात डाली। कई दिन तक ये मजदूरी के लिए गया और उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाता रहा, और कई दिनों के बाद वो इतना सरमाया हर रोज की मजदूरी से बचाने में कामयाब हो गया कि जिससे 40-50 ईंटें उसने खरीद ली। 40-50 ईंटें वो ऐसे वक्त में जहां जामे मस्जिद बन रही थी वो लेकर गया,
کہ جب رات کا آخری پہر تھا، سب لوگ سو رہے تھے، یہ گیا اور جہاں مسجد کا کام چل رہا تھا اور اینٹیں سامان رکھا ہوا تھا، اس نے اس سامان کے ساتھ اپنی یہ چند اینٹیں بھی رکھ دی۔ اب جہاں بہت سارا سامان ہو، تھوڑا سا آدمی سامان رکھ آئے تو کون پہچان کر سکتا ہے؟ تو بادشاہ کی اینٹوں کے ساتھ، اس کے سامان کے ساتھ، اس مزدور کی یہ چند اینٹیں بھی اس مسجد میں استعمال ہو گئی۔ جب یہ مسجد بن کر تعمیر ہو گئی تو ہارون رشید بھی بڑے مخلص انسان تھے، بڑے اللہ والے انسان تھے، اہل اللہ سے، اہل علم سے بڑی محبت رکھتے تھے، ان کی مجالس قائم کرواتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آخرت کی، موت کی، جنت کی، جہنم کی آپ باتیں کریں، بیان کریں۔ اس طرح کی وہ مجالس لگاتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ دنیا کی رنگ رلیوں میں مبتلا ہو کر آخرت کو نہ بھول جاؤں، موت کو نہ بھول جاؤں۔ تو بڑے نیک بادشاہ تھے، مخلص تھے، انصاف پسند تھے، اور یہ کام بھی جو اتنا بڑا اللہ نے ان سے لیا تو یہ بھی صرف رضائے الہی کے لیے کیا تھا، اور اس کا صلہ انہیں یہ ملا بادشاہ کو کہ جب مسجد بن کر تعمیر ہو گئی، اس کے کچھ روز بعد بادشاہ کو خواب آیا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں ہوں اور میرا اپنا محل ہے بڑا عالی شان، اور میرے محل سے تھوڑی دوری پر اسی بصرہ کے ایک مزدور کا بھی محل ہے، اور محل کے اوپر باقاعدہ اس مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنا محل تو اپنا ہے، اسے تو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے اس مزدور کا محل دیکھنا چاہیے جو میری رعایا میں سے ہے، میرے محکوم لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ اپنے اس مزدور کے محل کو دیکھنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو گیٹ پر انہیں روک لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے علاقے کے مزدور کا محل ہے، اس میں آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں جس علاقے کا یہ مزدور ہے، اور بادشاہ کو اپنی رعایا کی چیزیں دیکھنے کا، چھان بین کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، تو مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ تو ابھی بادشاہ کی وہاں موجود فرشتے کے ساتھ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو اب بادشاہ کو فکر سوار ہوئی کہ اس مزدور کو تلاش کرنا چاہیے کون ہے۔ بہرحال وہ مزدور مل گیا۔ جب مزدور مل گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مزدور نے کہا کہ جس جامع مسجد کو آپ نے تعمیر کرایا ہے اس میں رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو بتائے میرا بھی کچھ حصہ لگ گیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو بادشاہ نے اسے جو مال اس نے لگایا تھا اس کے بدلے ایک بڑی رقم پیش کی، تو مزدور نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید یہ اس رقم کو کم سمجھ رہا ہے، تو بادشاہ نے رقم اور بڑھا کر اعلان کیا کہ اتنی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ غرض یہ کہ بادشاہ رقم اور انعام کو بڑھاتے رہے اور وہ مزدور انکار کرتا رہا۔ تو آخر بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اس انکار کی نہ لینے کی وجہ کیا ہے، جبکہ تم غریب ہو، محتاج ہو، تمہیں اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ تو اس مزدور نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور اپنے محل میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا، اتنے بڑے اکرام سے نوازا، اتنا بڑا فضل اور احسان مجھ غریب پر فرمایا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی ذرہ نوازی ہے۔ میں دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اللہ کی اس عظیم عطا کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو مسجد کے ساتھ تعلق انسان کے حق میں سعادت ہی سعادت ہے۔ انسان کو فرصت اور فراغت کے اوقات مسجد میں یاد الہی کے ساتھ صرف کرنے چاہیے، اور مسجد کے ساتھ جس طرح کی بھی اس کی نسبت جڑ جائے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سعادت سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو اپنے پاکیزہ گھر یعنی مساجد کا خادم
اور مددگار بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مساجد میں سجدے کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔